زبور 119، یہ جو زبور ہے یہ سب سے بڑا زبور ہے. زبور 119 اس کی 176 آیت ہے، اور سب سے چھوٹا جو زبور ہے وہ 117 زبور ہے، اس کی 2 آیت ہے. اور ٹوٹل جو زبور ہے میرے عزیزو وہ 150 زبور ہے. زبور کا مطلب ہے کہ پرستش کرنا، گیت گانا، خدا کے نام کو عزت و جلال دینا، اس کی حمد کرنا. جیسے ابھی ہم نے خدا کی ستائش کی، اس کی حمد کی، اس کے نام کو عزت و جلال دیا. آج کا میسج میرے عزیزو زبور 119 اس کی 11 آیت میں سے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، جس کے بعد خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیں. زبور 119 اس کی 11 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. کلام مقدس کا بڑا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے میں اس سے برکت ہوں. خدا کا شکر ہو. میرے عزیزو یہ آیت کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام کو یاد کرنا، اس پر غور کرنا اور اسے اپنے دل میں بسانا. گناہ سے بچنے کا راستہ ہے، کیونکہ جب کلام دل میں بنتا ہے وہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے. خدا کا کلام ہماری کانٹ اور چھان کرتا ہے، یہ ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، یہ ہمارے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے. کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خدا کا کلام جب ہمارے دل میں ہوتا ہے تو یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ ہمیں گرنے نہیں دیتا. جب ہمارے دل کے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے، ہم گناہ میں عزیزوں اس وقت کرتے ہیں جب ہم اندر سے خالی ہوتے ہیں، جب ہمارے دل کے اندر خدا کا کلام نہیں ہوتا. اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو آدم و حوا نے گناہ کیا اور کیا ہوئے؟ خدا کی حضوری سے دور ہو. کیونکہ خدا سے دوری جو ہے وہ موت ہے. جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم موت کی راہوں پر چلے جاتے ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر موت برپا ہو جاتی ہے میرے عزیزو. جب ہماری زندگی کے اندر، ہمارے دل کے اندر خدا کا کلام ہوگا تو ہم چرچ میں بھی وقت بڑھائیں گے. ہم لیٹ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر طرف ہی نہیں ہے، خدا کا کلام ہی نہیں ہے. اگر ہم غیر کلام کی طرف دیکھیں تو میرے عزیزو جمعے کا دن جب ہوتا ہے تو لوگ اپنے دکانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں اور خدا کی حضوری میں آتے ہیں. لیکن ہم لوگ اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہماری زندگیوں کے اندر وہ طرف ہی نہیں ہے کہ ہم وقت پر خدا کی حضوری میں آ سکیں. جب ہماری زندگی کے اندر خدا کا کلام ہوگا، اس کی طرف ہوگی تو ہم خدا کو وقت دیں گے. کیونکہ اول درجہ جو ہے وہ خدا کا ہے. آج ہم اول درجہ کسے دیتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، عزیزوں پاروں کو، رشتے داروں کو اول درجہ دیتے ہیں، کاموں کو اول درجہ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے خدا کو درجہ دیتا ہے، ہم خدا کو چوتھا پانچواں درجہ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اول درجہ جو ہے وہ میرے زندہ خدا کا ہے. ہاللیلویا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تمورا بلانا میرے دل سے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے وہی ہماری زبان پر آتا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ ہم منہ کے برے ہیں اور دل کے اچھے ہیں. خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر خدا کا کلام ہوگا تو ہم اچھی چیزیں نکالیں گے. کیونکہ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے کہ محمود پیغامات دینا بڑا اچھا ہے. جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو تب آپ کا پتہ چلتا ہے, آپ کے رویے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے, آپ کے دل کے اندر کون سی چیزیں ہیں, وہ بھی آپ کی زبان پر آتی ہیں. غصہ جو ہے وہ ہمیں بے قابو کر دیتا ہے. غصے میں جب ہم ہوتے ہیں تبھی ہمارا پتہ چلتا ہے, ہمارے رویے کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کر لوگوں کو غصہ دلاتے ہیں تاکہ اس کے رویے سے واقف ہو سکے, کیونکہ ہمارا رویہ اس وقت سامنے آتا ہے. خدا کا بندہ یشوع کہتا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب پھر اس سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو. جب ہمارا دھیان, ہمارا فوکس خدا کے کلام کی طرف ہوگا تو میرے عزیزوں ہماری زندگیوں کے اندر سے اچھی چیزیں نکلیں گی. ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے, چلنے پھرنے سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. خدا چاہتا ہے کہ اس کا کلام صرف ان کتابیں تک نہ رہے بلکہ میرے عزیزوں ہمارے دلوں دماغ میں ہو. جب کلام دل میں ہوتا ہے تو وہ گناہ سے بچاتا ہے, اچھی راہ دکھاتا ہے اور ہماری زندگیوں کو چینج کرتا ہے, ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے میرے عزیزوں. کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے. یہ کسی خادم کا کمال نہیں ہے. اگر ہماری لائف چینج ہوتی ہے, ہماری زندگی چینج ہوتی ہے تو یہ خدا کے کلام کی قدرت ہے. کیونکہ خدا کا کلام ہماری تبدیل کرتا ہے, ہماری کانٹ اور چھانٹ کرتا ہے. جب یہ کھلتا ہے تو یہ کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. جب ہم کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ اے کلام تے میرے واسی, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے. یہ جتنا آپ کے لیے ہے اتنا ہی یہ میرے لیے بھی ہے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزوں خدا کا بندہ پاؤل فرماتا ہے کہ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. خدا کا کلام زندہ کرتا ہے, زندگیوں کو بدلتا ہے, زندگیوں کو بحال کرتا ہے. میرے عزیزوں خدا کا بندہ اس لیے فرماتا ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. آج میرے عزیزوں ہمارے بچے کیوں غیر مذہب کی طرف جا رہے ہیں, کیوں بھٹک رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بچوں کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے. ماں باپ کو ضرورت ہے, چرچ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, لیکن چرچ ہم سنڈے کو آتے ہیں, 6 دن جو ہے ہم گھر میں رہتے ہیں. تو یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی طرف لائیں, اس کے کلام کی تربیت دیں میرے بچے اپنے بچوں کو, تاکہ ہمارے بچے کبھی بھی خدا کی راہ سے نہ بھٹک سکیں. خدا نے لکھا ہے کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو دیکھنے میں تو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. راستے میرے عزیزوں 2 ہیں, چوائس ہماری ہے. ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم نے کون سے راستے میں اپنے بچوں کو لے کر جانا ہے, ہم نے خود چلنا ہے. جب میرے عزیزوں ہم خود درست ہوں گے تو ہمارے بچے بھی درست ہو سکیں گے. بہت سے لوگ ہیں کہ میں اپنے بچے کو خادم بنانا ہے, میں خادم بنانا چاہیے, میں خادم بنانا چاہنا, لیکن میرے عزیزوں میں ان کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو درست کریں, اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے بچہ جو ہے وہ ماں باپ کو فالو کرتا ہے. اگر ماں باپ درست ہیں تو بچے یقیناً درست ہوں گے. اگر باپ کوئی نشہ کرتا ہے, کسی قسم کا بھی کوئی برا کام کرتا ہے تو بچے بھی دیکھ رہے ہیں. بچے بھی باز نہیں آئیں گے میرے عزیزوں, بچے بھی وہی کام کریں گے, کیونکہ بچے جو ہے
وہ ماں باپ کو فالو کرتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں، سیکھیں اور اسے اپنے دل میں رکھیں. ہم بچوں کی تربیت جو ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ کر سکیں. ہاللیلویا. اس لیے میں سیکھوں خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں، کیونکہ خدا کے داؤد جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑا ہے. داؤد خدا کے آگے جھکتا ہے، خدا کی پرستش کرتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا کے ساتھ میں جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں خدا نے داؤد کو کہا کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. خدا آج آپ کو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. اس کے لیے میرے عزیزوں ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہوگا، خدا کے ساتھ چلنا ہوگا. میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے مقدس یعقوب کا گھر، اس کا پہلا باب. مقدس یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 22 آیت. اس کو مل گیا وہ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. مقدس یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 22 آیت پڑھنے میں رہنمائی کریں گے. اس کا پہلا باب اور 22 آیت سے پڑھیں گے. لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ جو کوئی آمین خداوند کے پاک نام پہ پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم خدا کا کلام سنتے ہیں لیکن جب ہماری زندگیوں کے اندر میرے عزیزوں عمل نہیں ہوگا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کو دھوکہ دے. کسی آدمی کو دھوکہ نہیں ہم دے رہے، ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم ہر سنڈے خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں. اگر ہماری زندگیوں کے اندر اس کا عمل نہیں ہے تو ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے میرے عزیزوں کہ ہم اپنی زندگیوں کو درست کریں، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق اٹھا لیں. خدا یسوع مسیح جب ایکن میں تھے تو وہ میسج دے رہے تو کسی نے کہا کہ باہر تیرے ماں تیرے بھائی بہن آئے ہیں. تو یسوع نے کیا کہا؟ تو بتا سکتا ہے؟ یسوع نے کہا کہ میرے بھائی، میرے ماں باپ وہ ہیں جو میرے خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. ہاللیلویا. یسوع کے جلال کے لیے 100 کا ٹائم ہے. میرے عزیزوں اگر ہم سنتے ہیں تو عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیونکہ آپ سب جو ہے یہ آپس میں ہم سب بہن بھائی ہیں. ہم جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں. کیونکہ مبارک ہے وہ جو اس کا کلام سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. میرے عزیزوں ہماری زندگیوں کے اندر خدا کے کلام کا عمل ہونا چاہیے. اس لیے خدا کا مولا داؤد کہتا ہے کہ خدا نے کہا کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا. میرے عزیزوں آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں کہے کہ یہ میرے دل کے موافق مل گیا تو اپنے آپ کو میرے عزیزوں خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے.